نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وآل بيته وأصحابه أجمعين. قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله المولانا العظيم. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حاضرین کرام، سامعین ذوقار، آج ہم نے قربانی کے متعلق سماعت کرنا ہے. خالق کائنات رب ذوالجلال نے سورۃ الکوثر کے اندر فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. بے شک اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیں. حاضرین کرام، رب تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام مخلوق پر افضل کیا. حسن ظاہری بھی دیا، حسن باطن بھی عطا فرمایا. نسب بھی عالی ہے، نبوت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی، علم و حکمت بھی عطا فرمائی، کثرت فتوحات بھی عطا فرمائیں، بے شمار نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں. اور پھر رب تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے محبوب، جیسے مشرک لوگ، کافر لوگ بتوں کے لیے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، آپ میرے لیے قربانی کریں، میرے لیے نماز پڑھیں. تفسیر کے اندر جو بات ہے، نماز سے مراد نماز عید ہے. احادیث مبارکہ میں ہے، ابن ماجہ کی احادیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما احادیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قربانی کا ثواب کیا ہمیں بھی ملتا ہے؟ تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. قربانی کے جانور کے بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. اور پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اون والے جانور جو ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا حکم بھی یہی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اور اگلی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، حضرت امہات المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے. یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا اور کوئی عمل نہیں قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا قربانی کرنے سے زیادہ کوئی پیارا عمل نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی والے جانور قیامت والے دن سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ
کھالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ کی حضور جب قربانی دی جاتی ہے تو اس کا خون زمین سے گرنے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ قربانی دینے والے کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، مال و دولت رکھتا ہو، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، سنت ابراہیمی کو زندہ نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اگلی بات سماعت کیجئے، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کون سے لوگ صاحب استطاعت ہیں؟ صاحب نصاب لوگ۔ قربانی کے مسئلے میں صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو اور 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی عوض، اس کے بدلے میں قیمت، روپے، پیسے ہوں، تجارتی سامان ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا، لہٰذا اسے قربانی کرنی چاہیے، قربانی اس پر واجب ہے۔ اور جو مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، جو شخص اپنے نام سے ایک بار قربانی کر چکا ہے اور دوسرے سال بھی وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر اپنے نام سے قربانی واجب ہے۔ یہی حکم ہر سال کا ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے دوسرے کی طرف سے کر دے اور اپنے نام سے نہ کرے تو سخت گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے دوسرے کی طرف سے کر دے اور اپنے نام سے نہ کرے تو سخت گناہگار ہوگا، لہٰذا اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کا انتظام کرنا ہوگا، یعنی اس نے 2 قربانیوں کا انتظام کرنا ہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک دوسری جس کی طرف سے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کی طرف سے قربانی کا انتظام کرے۔ اور پھر اگلی بات جانوروں کے متعلق، جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور جن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے لیے جانور جو ہے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر و مادہ، خصی، غیر خصی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور دمبا جو ہے یہ بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اور وحشی جانور جو ہیں جیسے ہرن ہو گئی، نیل گائے ہو گئی، بارہ سنگا ہو گیا، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو، زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کم از کم 5 سال ہو۔ گائے، بھینس اور بیل جو بڑا جانور ہے اس کی عمر کم از کم 2 سال ہو، 2 سال سے کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی، 2 سال سے زیادہ ہوئی تو کوئی حرج نہیں عمر۔ بھیڑ بکری 1 سال کی ہو، زیادہ کی ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر عمر کم ہوئی 1 سال سے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہو اور معلوم ہوتا ہو کہ یہ سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہو اور معلوم ہوتا ہو کہ سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیب بھی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں، تھوڑا سا عیب ہوا تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہوا تو پھر یاد رکھیے قربانی نہیں ہوگی۔ کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ جانور جو اندھا ہو، لنگڑا، کانا ہو، بے حد دبلا ہو، کان کٹا ہو، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا ہو، تھن سوکھ گیا ہو، 4 میں سے 1 کا سوکھا ہونا،
مانع نہیں ہے۔ ناک کٹا، پیدائشی بے کان، کان کا بیمار، خنسا یعنی بیماری والا جانور جس کی دونوں نشانیاں ہوں، اور وہ جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہو، اور ان سب کی قربانیاں جائز نہیں ہیں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سنت ابراہیمی کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔